بخاری صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کریں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سے لوگوں کو فورسفلی ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومتی اداروں کا یہ موقف ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا، بلکہ لوگ خود اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں آپریشنز، کیونکہ اس کی اطلاع پہلے دی گئی تھی. تو بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہیں ابھی تک یہی ادراک نہیں ہے کہ رموز سلطنت چلائے کیسے جاتے ہیں. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں یہ یا چوک میں بیٹھ کے یا کسی منٹو پارک ٹائپ جگہ کے اوپر بیٹھ کے کرنے چاہیے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس قسم کے فیصلے ہمیشہ ان کیمراز ہوتے ہیں اور بہت محدود حد تک ان فیصلوں کی رسائی کسی کو دی جاتی ہے تاکہ آپریشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو سکے. اب یہ میں تو نہیں سکھا سکتا ان کو، یہ تو اینی وے اپنی جگہ ہے. دیکھیے، 2 باتیں انہوں نے اور اہم کی ہیں. انہوں نے کہا جناب بیانیہ بنایا گیا کہ ہم فوج اور ادارے کے خلاف ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم نہ فوج کے دشمن ہیں نہ اداروں کے، بس جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. اشارہ کس طرف ہے؟ اسی فوج کی طرف. یہی کہتے ہیں نا کہ فوج کر رہی ہے فیصلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لانگ مارچ کس نے کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے کیا تھا ایک چیف کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ ہو واز دیٹ چیف؟ جنرل عاصم منیر. ٹھیک ہے. آپ نے کس نے آپ کے علاوہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے جنرلوں کو غدار کہا؟ کس نے نام لے کے کہا کہ آپ میر جعفر ہیں، آپ میر صادق ہیں؟ کس نے آج تک یہ کہا کہ فلاں آرمی چیف کو ہم قبر تک نہیں چھوڑیں گے؟ جی. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی نہیں ہے ان سے. یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ بچے گانا بیانات ہیں یہ. لیکن بخاری صاحب، اس رفٹ کا خمیازہ تو عوام بھگت رہی ہے، وہ لوگ بھگت رہے ہیں جو اتنی سردی میں اتنے شدید ٹھنڈ کے اندر. دیکھیے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے آپریشنز کے حوالے سے صوبائی حکومت کے پی کے کی حکومت کو بہت وقت پہلے برف باری کے موسم سے 2 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس علاقے میں آپریشن کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن بیسڈ یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی سے اور داعش کے ساتھ اور جو ہے وہ ملوث یہاں پر رہ رہے ہیں. لیکن اس وارننگ کو کہہ لیجیے، اس خط کو کہہ لیجیے، اس نام جو مرضی دے لیں، اب حکومت جو کے پی کے کی حکومت کو نوٹیفیکیشن کہہ رہی ہے، اس وقت تو آپ نے کیا نہیں. جب آپریشن شروع ہو گئے تو ظاہر ہے وہاں سے لوگوں نے نکلنا تھا. اب ان کو نکلنے کے لیے مدد فراہم کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت نے مشورہ دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو کہ ان کو آپ ایز ڈسپلیس پرسن کسی مناسب جگہ پر وقتی طور کے لیے رکھ لیں، آپریشن کرنے کے بعد ان کو واپس لے جا کے وہیں بسا دیا جائے گا. کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیا گیا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 100 کلومیٹرز اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ٹریول کر کے آئے ہیں، اور پھر جو ڈسپلیسمنٹ جہاں پر رجسٹریشن بینچز ہیں، ڈیسک ہیں، وہاں پر بھی اتنی مس مینجمنٹ ہے. دیکھیے، یہ ہم کسی صورت عوام کی جو تکالیف ہیں، عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں قرار دے سکتے ہیں. یہ حکومت چاہے فیڈرل ہو چاہے صوبائی ہو، ان کی ذمہ داری ہے. جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں 2-3 چیزوں کی تکلیف ہے. ایک یہ کہ جنرل احمد شریف نے آ کے پشاور میں پریس کانفرنس کیوں کی تھی. سیکیورٹی تھریٹنڈ جو ایریا ہو وہیں پر جا کے گفتگو کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور وہ فیڈرل فورس ہے، وہ کسی محلے کی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی ادارے کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بہت جلدی آپ کو ہوش آ گئی ہے. یعنی جو کچھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ وہ آپ کے حق میں کر رہے تھے. ہاں جی. بخاری صاحب، سہیل افریدی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، 3 آپشنز پر غور کیا گیا، یا تو نااہل کر دیں، یا گورنر راج لگا دیں، اور یا پھر مجھے مار ہی دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کوئی حکومت یہ رسک نہیں لے سکتی کہ کسی ایک صوبائی حکومت کے سربراہ یعنی چیف منسٹر کو مار دیا جائے. یہ تو زیب داستان ہے. جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے، بی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دس از اے سیریس آپشن ود دا گورنمنٹ اینڈ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آپشن. گورنر راج لگانا جو حالات ہیں صوبے کے، جو آپ کی پرفارمنس ہے، اس پر تو لگ سکتا ہے. یہ تو آئینی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نااہل قرار دینے کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت کے پاس بوریوں میں ثبوت ہیں آپ کے خلاف، بوریوں میں. بخاری صاحب، میرا سوال اس دن بھی یہی تھا جب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی کہ پھر اگر اتنے کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں تو پھر ان کو سامنے کیوں نہیں لے کر آیا جاتا، اور اس پر کیسز کیوں نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس معاملے میں ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے، اور یہ دانش مندی ہے. دیکھیے، پوری دنیا کو
سینٹر کے اور کے پی کے بیچ جو اختلافات ہیں, جو ٹینشن ہے, جو ہائپ ہے, کس کو نہیں پتا. اس وقت کوئی بھی یونیلیٹرل ایکشن لیا جائے گا تو اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کا آپشنز نہ استعمال کر کے, سہیل افریدی کو نااہل نہ کر کے, گورنمنٹ ہیز بیہیوڈ ویری انٹیلیجنٹلی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا چیف منسٹر صوبے کا جو فیڈرل گورنمنٹ سے کہے کہ افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے, میرے پاس ثبوت لاؤ, ثبوت دو مجھے. کیسے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا؟ ایک فیڈریشن جس کا سینٹر یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ہم نے پوری دنیا کو مہیا کر دیے ہیں, یونائٹڈ نیشن کو ہم نے بھیج دیے ہیں, 5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں سیکورٹی کونسل کے ان کو ہم نے بھیج دیے ہیں, اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ثبوت مانگ رہا ہے. بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس ٹسل کا جو نقصان ہے وہ وہاں کے لوگوں کو ہو رہا ہے بخاری صاحب, اور آئی ہوپ کہ گورنمنٹ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو وہ ان لوگوں کو جو ٹھنڈ میں وہاں پر موجود ہے ان کے لیے کچھ کرے. پروگرام کا ٹائم ایک منٹ دے دیں. جی سر. دیکھیے ہمارے ایک بہت سینئر اینکر ہے, بہت دل میں عزت ہے ہمارے اس لیے کہ بہت ہی سینئر وہ ہے, اینالسٹ ہیں. انہوں نے کل فرمایا کہ عمران خان جیسا کوئی آدمی ڈھونڈ کے لانا چاہیے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. میں ان سے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مجھے ذرا حوالہ تو دے دیجئے ان بیانات کا, اور میں پھر آپ کو حوالہ دوں گا کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کس آدمی نے جا کے اپنے سالے کی جیو اس کی کمپین کی تھی برطانیہ کے اندر. تو تھوڑے سے فیکٹس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. خان صاحب نے آج تک کبھی اسرائیل کو ایڈریس کر کے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کی ہے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.